ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما ہوا اہلہ. الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. والصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. رحمت اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم ومحبیہم اجمعین. لعنت اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وظالمیہم من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. درود بھیجیے گا محمد وآل محمد. مومنین مومنات، آج کی یہ مجلس اعزا جس کا انعقاد استغفار گروپ نیو جرسی نے کیا ہے، مرحوم مغفور علامہ طالب جوہری صاحب کے ایصال ثواب کے لیے ہے. آپ تمام برادران و خواہران مومنین و مومنات سے التماس ہے ایک دفعہ سورہ مبارکہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب علامہ طالب جوہری صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم بارک ثواب ہاتین سورتین بتوسط الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین الی روح مرحوم و مغفور علامہ طالب جوہری. اللہم اغفر لہ واحشرہ مع النبی والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین. مومنین، آپ کی خدمات عالیہ میں آج کی مجلس اعزا کا عنوان سخن جو آیہ مجیدہ تلاوت کی ہے، ارشاد رب العزت ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اہل ذکر سے پوچھو، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ہو. کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیہ مجیدہ میں، آیہ شریفہ میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو تم نہیں جانتے ہو وہ ان سے پوچھو جو اہل ذکر ہیں، جو جانتے ہیں، جو اس کا علم رکھتے ہیں، جو ذکر کرنے والے ہیں. علامہ طالب جوہری مرحوم و مغفور اعلی اللہ مقامہ ایک بہترین عالم دین، بہترین خطیب، واعظ، شاعر اور بہترین مصنف، مفسر قرآن. غرضے کہ کون سا وہ شعبہ ہے کہ جس میں آپ کی خدمات موجود نہیں ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کی ایک طویل محنت ہے، طویل عرصہ ہے کہ جس میں آپ نے خدمات سر انجام دی ہیں، اور آپ کی زندگی کا خاصہ یہ تھا کہ اپنے اور پرائے سب آپ کے گن گاتے تھے، سب آپ سے متاثر تھے، سب نے آپ سے سیکھا. شیعہ ہوں یا سنی، سب کے دلوں میں یکساں آپ کی محبت تھی، چونکہ آپ نے وہی پیغام کہ جو قرآن اور اہل بیت کا ہے، چونکہ آن حضور نے جاتے ہوئے یہ دونوں چیزیں چھوڑی تھیں اور فرمایا تھا کہ انی تارکن فیکم الثقلین،
کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں جاتے ہوئے تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اہل بیت ہے، لہٰذا دونوں کے ساتھ متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لہٰذا حضرت علامہ طالب جوہری صاحب کا تخصص یہ تھا کہ آپ کی مجالس ہوں، آپ کی تحریر ہو، آپ کی تقاریر ہوں، آپ کے خطبات ہوں، آپ کا وعظ ہو، ہر موقع پر آپ کو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نظر آئیں گی۔ جہاں پر آپ نے قرآن کا دامن تھاما ہوا تھا، جہاں پر آپ قرآن کے بہترین مفسر تھے، اور تفسیر بھی وہ کہ جو تفسیر القرآن بالقرآن ہے، جو تفسیر قرآن کی قرآن سے ہوتی ہے، یا وہ تفسیر قرآن کی جو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام سے کی جاتی ہے۔ اپنی طرف سے آپ نے کبھی تفسیر نہیں کی، تفسیر بالرائے کبھی نہیں کی کہ میرا خیال یہ ہے یا میں یہ سمجھتا ہوں، نہیں کہا کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی ایسے تفسیر کرتی ہے۔ کبھی کہا کہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام اس قرآن حکیم کی آیت کے بارے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ چونکہ آپ ایک وہ عالم دین تھے، وہ خطیب اہل بیت تھے کہ جنہوں نے اس اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے در دولت پر اپنی پیشانی کو جھکا دیا تھا۔ آپ نے کسب فیض اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام سے کیا تھا، تعلیمات قرآنی ہوں یا تعلیمات محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہوں، آپ کے پاس یہ علم اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے آیا تھا۔ لہذا جب آپ بولتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ جیسے قرآن مجید کی آیات در آیات اس طرح کے جیسے پھول جھڑتے ہوں۔ آپ جب آیات پڑھتے تھے، بڑے بڑے قاری، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے قرآن کریم کے حافظ دنگ رہ جاتے تھے۔ اہل سنت کے علماء کا آپ کی مجالس میں آ کر بیٹھنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو محب قرآن کہتے ہیں، خدام قرآن کہتے ہیں، گویا آپ نے انہیں قرآن سے تمسک کر کے، قرآن سے محبت کر کے، قرآن کی تعلیمات کو عام کر کے اہل سنت کو اٹریکٹ کیا، اور جب وہ آئے قرآن کے نام پر پھر ان کو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام دیا۔ آپ ایک انتہائی متوازن خطیب تھے، آپ کی خطابت میں نہ کہیں غلو ہے، نہ کہیں شرک ہے، نہ کہیں تقصیر ہے۔ اہل بیت کے فضائل جب پڑھتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ جیسے ایک سمندر ہے جو ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ آپ کے سینے سے وہ علوم گویا ظاہر ہو رہے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے بعد فضائل کا ایک ایسا سلسلہ کہ جو نہ ختم ہونے والا ہو۔ قرآن حکیم کی آیات کی جب تلاوت کرتے تو یوں لگتا کوئی حافظ قرآن تلاوت کر رہا ہے۔ اس کا خاصہ یہ ہے، اور آپ کی زندگی کی جو محنت ہے، نظر یہ آتا ہے کہ آپ نے اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام سے خاص تمسک کیا تھا۔ وہ علم کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب کو دیا، اور حضور کے ذریعے وہ علم علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچا، اور امیر المومنین نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ زکانی رسول اللہ زکن زکا، مجھے اللہ کے حبیب نے علم اس طرح دیا ہے کہ جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے۔ لہٰذا وہ علم کے جو پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم، علم کا شہر میں ہوں۔ اگر علم لینا ہے، شہر علم میں آنا چاہتے ہو تو مجھ تک نہ پہنچ سکو گے جب تک کہ اس شہر کے دروازے تک نہ جاؤ گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ دروازہ کون سا ہے؟ کہا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر، وعلی بابھا، اور اس کا دروازہ علی ہے۔ لہٰذا کائنات میں آپ کو کوئی ایسا فرد، کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا جو علم کا دعویٰ کرے اور علی ابن ابی طالب کے دروازے پر اس کی جبین جھکتی ہوئی نظر نہ آئے۔ جس نے کسب فیض کیا ہے اس نے علی ابن ابی طالب کے در دولت پر یقیناً اپنی جبین نیاز کو خم کیا ہے۔ علامہ طالب جوہری نے یقیناً اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے عقیدت، عزاداری سید الشعراء کے لیے آپ کی طویل خدمات ہیں کہ جن کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا یہ علم کہ جو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ تک پہنچا، آپ کی روایات، اہل بیت کی احادیث، قرآن حکیم کی تعلیم، اور اس کو پھر جس طرح سے آپ نے دنیا پر عام کیا اور ہر خاص و عام کو اپنا گرویدہ بنا لیا، اپنا دیوانہ بنا لیا، دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ اگر اہل بیت کا ادنا سا غلام، اہل بیت کا فقیر، اہل بیت کے در پر جو ہے وہ آنے والا اور اہل بیت سے حاصل کرنے والا اگر اس مقام و مرتبہ پر پہنچ سکتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج سب یہ کہتے ہیں کہ زمانے نے
بڑے عرصے کے بعد ایک ایسی شخصیت کو پیدا کیا کہ جس کا نام طالب جوہری تھا۔ ہر ایک اس مقام و مرتبہ پر نہیں پہنچ سکتا۔ آپ نے گویا شہرت کی بلندیوں کو چھوا ہے۔ طالب جوہری نے گویا دنیا کا کون سا خطہ ہو، کون سا گوشہ ہو کہ جہاں پر لوگ آپ کو نہ جانتے ہوں، تو لوگ یہ ماننے پر مجبور ہیں کہ اگر اہل بیت کا ایک ادنا سا غلام کہ جو اپنے آپ کو اہل بیت کے غلاموں کا غلام کہتا ہو، اگر وہ شہرت کی اس بلندیوں پر، علم کے اس کمال پر اور زہد کے اس عروج تک پہنچا ہے تو خود اہل بیت کا مقام کیا ہوگا؟ اگر ایک اہل بیت سے علم سیکھنے والا، اہل بیت کے دروازے پر آنے والا اور اپنے آپ کو طالب علم کہنے والا اگر علم کی اس منزل پر ہے کہ جب گفتگو ہوتی ہے تو ایک باب سے دوسرا باب کھلتا ہے اور اس باب سے پھر کئی باب کھلتے ہیں اور گفتگو ہے کہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور نکات ہیں کہ آتے چلے جاتے ہیں اور علم کا سمندر ہے کہ جو گویا ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے، تو لوگ یہ ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر غلام ایسا ہے تو امام کیسا ہوگا۔ آپ نے اپنی زندگی میں یقیناً امامت کا جو تعارف کرایا وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جس طرح اہل بیت کا تعارف کرایا، جس طرح اہل بیت کے پیغامات کو عام کیا، جس طرح قرآن کی تعلیمات کو عام کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا تعلق اس گھرانے کے ساتھ تھا۔ آپ نے کسب فیض اس گھرانے سے کیا کہ جو گھرانہ سوائے خدا کے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ چونکہ آپ اگر کسی ایسے سے علم حاصل کریں، کسی ایسے کے دروازے پر جائیں جو خود محتاج ہو، وہ آپ کو کیا دے گا؟ جو خود بیمار ہو وہ آپ کو شفا کیا دے گا؟ جو خود علم کے میدان میں اپنی لا علمی کا، اپنی کم علمی کا اعتراف کر رہا ہو، وہ آپ کے مسائل کو حل کیا کرے گا؟ جو خود یہ کہتا ہو کہ ہم تو جنت میں کسی کے محتاج ہیں اور بیٹا جاؤ، اگر وہ لکھ کر دیتے ہیں تو لکھوا لو اور یہ رسید کفن کے ساتھ میری قبر میں چلی جائے تاکہ مجھے بھی جنت مل جائے۔ جو خود جنت لینے کے لیے کسی کے محتاج ہوں وہ کسی اور کو کیا دیں گے؟ جو خود اہل بیت کے محتاج ہوں اور یہ کہتے نظر آئیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، اور خدایا کسی ایسے وقت کے لیے ہمیں زندہ نہ رکھنا کہ جب ہم سے کچھ پوچھا جائے اور علی وہاں موجود نہ ہوں، لہذا وہ کسی کو کیا دے سکتے ہیں؟ ضروری یہ ہے کہ انسان اس دروازے پر آئے کہ جس دروازے سے سب کچھ ملتا ہے، اور طالب جوہری نے اسی دروازے سے سب کچھ لیا ہے۔ انہوں نے شہرت بھی دی، اسی گھرانے نے عزت بھی دی، اسی گھرانے نے دولت بھی دی، علم بھی دیا، اور اسی گھرانے نے وہ عزت دی، وہ احترام دیا، وہ مقام دیا کہ جو آج لوگوں کے دلوں میں موجود ہے۔ اور آپ نے جنازہ دیکھ کر خود اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج کل کے حالات میں کہ جب سوشل ڈسٹینسنگ کا دور ہے، ایسی حالت میں، ایسے دور میں اتنے افراد کا جمع ہو جانا، فقط وہاں پر جہاں پر جنازہ تھا، اور دنیا بھر میں جو اس وقت کنڈولنسز کے اور تعزیتی اجلاس ہو رہے ہیں، پروگرامز ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک ہی وجہ تھی، اور وہ وجہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے تمسک ہے۔ چونکہ جو اہل بیت کے ساتھ جڑ جاتا ہے یہ پھر اسے اٹھا دیتے ہیں، جو اہل بیت کے دروازے پر گر جاتا ہے یہ اسے اٹھا دیتے ہیں، جو اپنی جبین خم کر دیتا ہے یہ اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں، جو ان سے مانگتا ہے یہ اسے کسی اور دروازے پر جانے کی زحمت نہیں ہونے دیتے، جو اس دروازے پر آ جاتا ہے وہ با کمال ہو جاتا ہے، وہ لازوال ہو جاتا ہے۔ جو اہل بیت کا غلام بن جاتا ہے یہ اسے علم بھی دیتے ہیں، سبھی کچھ دیتے ہیں۔ یہ فقط کوئی یہ نہ سمجھے کہ اہل بیت کے پاس آنے سے فقط جنت ملتی ہے، نہیں، جنت کی تو ضمانت انہوں نے دے رکھی ہے، جنت کی ضمانت انہوں نے دی ہے، جنت کا وعدہ انہوں نے کیا ہے، اور جنت کا وعدہ وہی کر سکتے ہیں جو جنت کا مالک ہو۔ دے وہی سکتا ہے کوئی چیز جو اس کا مالک ہو، جس کے پاس کوئی چیز ہو ہی نہ وہ اس کا وعدہ کیا کرے گا؟ لہذا اگر میرے پاس کوئی چیز ہے میں وہی دے سکتا ہوں، آپ سے اسی چیز کا وعدہ کر سکتا ہوں۔ کائنات میں کسی نے جنت کا وعدہ نہیں کیا، چونکہ جنت کی ملکیت کسی کی ہے ہی نہیں، جنت کی سرداری سوائے اہل بیت کے کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو جن کے پاس ہے نہیں، جو خود جنت جانے کے لیے کسی اور کے محتاج ہیں، جو جنت کے لیے کسی اور کی طرف دیکھتے ہیں، وہ کسی کو جنت کیا دیں گے؟ حضور نے جب یہ کہا کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن و حسین ہی جنت کے سردار ہیں، اب دنیا اگر ان سرداروں کو نہ پہچانے اور جنت کسی اور دروازے پر ڈھونڈتی رہے تو باقی تو شاید کچھ مل جائے، جنت نہیں ملے گی۔ جنت حاصل کرنے کے لیے اس دروازے پر آنا پڑے گا۔ جنت بھی یہ دیتے ہیں، لیکن فقط جنت نہیں، دین اور دنیا کی کامیابی یہ دیتے ہیں، دین اور دنیا میں سرخرو یہ کرتے ہیں، دنیا میں عزت دیتے ہیں، انہی کے صدقے سے دولت ملتی ہے، انہی کے صدقے سے عزت ملتی ہے،
یہی انسان کو مقام و مرتبہ دیتے ہیں، یہی انسان کو عزت و وقار دیتے ہیں جو ان کے دروازے پر جھک جاتا ہے۔ اور یہ اپنے دروازے پر جب جھکاتے ہیں پھر کسی اور دروازے پر جانے کی انسان کو زحمت نہیں ہوتی۔ ایک محفل میں کہ جہاں سید الشہداء سبط اصغر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے کہ حاتم طائی کا بیٹا عدی بن حاتم اس محفل میں آتا ہے۔ بہت بڑے باپ کا بیٹا تھا، باپ بہت سخی، دنیا آج بھی اسے جانتی ہے اس کی سخاوت کی وجہ سے۔ لہذا جب حاتم طائی کا بیٹا گزرا اس محفل میں سے، لوگ احترام کے لیے کھڑے ہوئے، لوگوں نے سلام کیا، لوگوں نے اسے جگہ دی، اس کے لیے راستہ بنایا گیا، ہٹو بچوں کی آوازیں آئیں۔ وہ گزرتا گزرتا اس مقام پر آیا کہ جہاں پر سبط اصغر سید الشہداء تشریف رکھتے ہیں۔ وہ توقع یہ کر رہا تھا کہ جس طرح میرے باپ کی وجہ سے، میرے باپ کی سخاوت کی وجہ سے دنیا میں میرا مقام ہے، میری عزت ہے، جس طرح لوگوں نے مجھے راستہ دیا، مجھے سلام کیا، میرا نام عزت سے لیا، میرے لیے راستہ بنایا، اسی طرح نواسے پیغمبر بھی میری عزت کریں گے، میرے احترام کے لیے کھڑے ہوں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جب وہ اس محفل میں پہنچا، سید الشہداء اپنے مقام پر تشریف فرما رہے، چونکہ امام کی عزت، حجت خدا کی عزت پوری کائنات پر واجب ہے۔ امام حجت خدا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ امام کی عزت کرتا ہے۔ امام نہیں اٹھے۔ حاتم طائی کا بیٹا کہتا ہے سید الشہداء کو، سبط اصغر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہ آپ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، شاید آپ میرے احترام کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو میرے احترام کے لیے کھڑے ہوئے، میری عزت کی، میری تکریم کی، آپ میرے احترام کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ تو امام نے سوال کیا کہ بتاؤ، عزت ہوتی ہے فضیلت کی وجہ سے، تمہیں وہ کون سی فضیلت ہے کہ جس کی وجہ سے تمہاری عزت کی جانی چاہیے؟ کہ آپ جانتے نہیں میں حاتم طائی کا بیٹا ہوں، میرا باپ بہت بڑا سخی تھا، آج بھی اس کا نام موجود ہے۔ امام نے کہا اچھا، بہت بڑا سخی تھا، تو ذرا اس کی سخاوت کی کوئی مثال تو دو، ذرا بتاؤ تو صحیح تمہارا باپ کتنا بڑا سخی تھا۔ تو حاتم طائی کا بیٹا کہتا ہے کہ میرا باپ اتنا بڑا سخی تھا کہ میرے باپ کے 40 دروازے تھے، جس محل سے، جس گھر سے وہ عطا کرتا تھا، وہ سخاوت کرتا تھا، وہ دیتا تھا، اس کے 40 دروازے تھے۔ اگر کوئی مانگنے والا، کوئی سائل پہلے دروازے پہ آتا تو میرا باپ اسے دے دیتا، اگر وہی سائل گھوم کے دوسرے دروازے پر پھر آ جاتا، میرا باپ پہچان لیتا کہ ابھی تو اس کو دے چکا ہوں، لیکن منع نہیں کرتا سائل کو، دوسرے دروازے پر پھر اسے عطا کرتا۔ اگر وہی سائل دوسرے سے لے کر تیسرے دروازے پر آ جاتا، میرا باپ پہچان لیتا کہ ابھی تو اس کو دیا ہے، تیسرے دروازے پر پھر دے دیتا اور اسے منع نہیں کرتا۔ غرض ہے کہ اگر وہی سائل 40 دروازوں کا چکر لگاتا، میرا باپ ہر دروازے سے اسے عطا کرتا، نہ سائل کو جھڑکتا، نہ اسے منع کرتا، نہ اسے واپس کرتا، نہ اسے شرمندہ کرتا، اور نہ دینے سے انکار کرتا، ہر دروازے پر اس کو عطا کرتا۔ امام نے کہا اچھا، یہ تمہارے باپ کی سخاوت ہے؟ تمہارا باپ اس وجہ سے سخی مشہور ہے کہ 40 دروازے تھے اس کے، ہر دروازے سے عطا کرتا اور منع نہیں کرتا تھا۔ امام نے کہا سنو، تم جو یہ چاہتے ہو کہ میں تمہاری عزت کروں، میں تمہاری تکریم کروں، اس وجہ سے کہ تمہارا باپ 40 دروازوں پر عطا کرتا تھا، سنو، تم اس باپ کے بیٹے ہو کہ جو 40 دروازوں کا چکر لگواتا تھا سائل کو، ایک دروازے پر بلاتا، دیتا، سائل دوسرے پر جاتا، دوسرے پر جانا دلیل اس بات کی ہے کہ تمہارے باپ نے پہلے دروازے پر کم دیا ہے۔ اگر پہلے دروازے پر اتنا دے دیتا کہ سائل کی حاجت پوری ہو جاتی، اسے دوسرے دروازے پر جانے کی نوبت نہیں آتی، دوسرے پر پھر کم دیا تاکہ تیسرے پر سائل کو جانا پڑا۔ تمہارا باپ سائل کو 40 دروازوں کے چکر لگواتا تھا۔ سنو، میں حسین ابن علی اس باپ کا بیٹا ہوں جو ایک دروازے پر بلاتا تھا اور اتنا ایک دروازے سے دے دیا کرتے کہ سائل کو کسی دوسرے دروازے پر جانے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ اسی دروازے سے علم بھی دیتے، اسی دروازے سے دولت بھی دیتے، اسی دروازے سے شہرت بھی دیتے، کیونکہ جو اس دروازے پر جھک جاتا ہے پھر اسے کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو اس گھرانے کا خادم بن جاتا ہے، جو اس گھرانے کا غلام بن جاتا ہے، پھر اسے سب کچھ یہی سے ملتا ہے، چونکہ کائنات یہاں سے لے رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے تو خدا نے کہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ گویا یہ ایک وسیلہ ہے خالق اور مخلوق کے درمیان، اہل بیت کا گھرانہ، اہل بیت کی ذوات مقدسہ ایک وسیلہ ہے خالق اور مخلوق کے درمیان، خالق اور مخلوق کو جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔
جو ان سے جڑ جاتا ہے یہ اسے خدا سے جوڑ دیتے ہیں. جو اس گھرانے کے ساتھ متمسک ہو جاتا ہے اسے یہ بھی مل جاتے ہیں، اسے مصطفیٰ بھی مل جاتا ہے، اسے خدا بھی مل جاتا ہے. اور جو خدا کو ان سے ہٹ کے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ خدا کو نہیں پا پاتے، وہ خدا تک نہیں پہنچ پاتے، وہ خدا کو حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا تو انہی کے ذریعے خدا نے اپنا تعارف کرایا. اس نے تو خود کہا کہ کنت کنزا مخفیا، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، مجھے کوئی پہچانتا نہیں تھا. فخلقت الخلق، پھر میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا، اور جس مخلوق کو میں نے خلق کیا اس مخلوق نے میرا تعارف کرایا. جو بہترین ذوات مقدسہ، جو پاک انوار میں نے خلق کیے، خالق خدا ہے. اور طالب جوہری صاحب کا ایک خاصہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے جو صحیح تشیع ہے وہ پہنچائی ہے. آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ تشیع کے کئی رنگ بن چکے ہیں، تشیع کے کئی نظریات بن چکے ہیں، تشیع کے کئی عقائد بن چکے ہیں، خود تشیع کے اندر کئی فرقے بن چکے ہیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے. یہ ہمارے لیے گویا آنکھیں کھولنے کا وقت ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. پیغمبر نے تو یہ کہا تھا کہ یا علی انت و شیعتک هم الفائزون یوم القیامہ، اے علی قیامت کے دن آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں. آج خود شیعہ کے اندر کتنی برانچز ہو گئی ہیں. وہ تشیع کے جو حضور نے کہا کہ یہ شیعہ کامیاب ہے، طالب جوہری صاحب نے اس تشیع کو پہنچایا ہے. نہ اس میں غلو ہے نہ اس میں تقصیر ہے. آج بدقسمتی سے کچھ وہ ہے کہ جو کہتے ہیں اہل بیت تو ہم جیسے ہیں، معاذ اللہ، یہ تو بالکل ہم جیسے ہیں، یہ کسی کو کیا دے سکتے ہیں، قبروں پر کیوں جاتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو، وہ کیوں کرتے ہو. کچھ وہ ہیں اور کچھ وہ کہتے ہیں کہ خدا کو تو مائنس کر دیں، خدا کیا کرتا ہے، سارا کچھ تو یہی کرتے ہیں، زندگی یہ دیتے ہیں، موت یہ دیتے ہیں، رزق یہ دیتے ہیں، اولاد یہ دیتے ہیں، سارا کچھ یہی دیتے ہیں. طالب جوہری صاحب نے جو تشیع کو بیان کیا وہ تشیع یہ تھی کہ یہ اللہ اور مخلوق کے درمیان وسیلہ ہیں. خدا تک پہنچنا ہے تو ان کے ذریعے، کچھ لینا ہے تو ان کے ذریعے، خدا کی معرفت کو حاصل کرنا ہے تو ان کے ذریعے. آج ایک کلپ میری نظر سے گزرا ہے، شاید آپ نے بھی دیکھا ہو، مختلف گروپس میں اور سوشل میڈیا پر چل رہا ہے. طالب جوہری صاحب ایک مجلس سے خطاب کر رہے تھے کہ کوئی نوجوان مجمع میں اٹھا اور اس نے کچھ اشعار پڑھے، اور اس کا آخری مصرع جو تھا اس میں شرک کی بو آتی تھی. تو ایک دفعہ وہ بچہ پڑھ کے بیٹھ گیا، کسی اور بزرگ نے کھڑے ہو کر کچھ اشعار پڑھے. جب وہ بزرگ پڑھ چکے تو طالب جوہری صاحب نے، وہ 1 یا 2 منٹ کا کلپ ہے، اس بچے سے کہا کہ بیٹا تم وہ اشعار پھر سے پڑھو. وہ لڑکا کھڑا ہوا اور اس نے وہی اشعار پڑھے. پہلے مصرے پر طالب جوہری صاحب نے کہا سبحان اللہ، اہل بیت کی تعریف کی گئی، توصیف کی گئی، شان بیان کی. بچے نے دوسرا مصرع پڑھا، کہا سبحان اللہ، بہت اچھا، واہ واہ واہ، کیا خوب مصرع ہے. ہر مصرے پر داد دی، جہاں پر داد کا حق بنتا تھا وہاں پر داد دی، توصیف کی، اس کی ہمت افزائی کی. آخری مصرع جب اس نے پڑھا کہ جس کا مطلب اور مفہوم یہ تھا کہ علی ذات خدا ہیں الیاذ باللہ، تو طالب جوہری صاحب نے، وہ میرے پاس موجود، اگر کسی کو چاہیے تو میں بیچ سکتا ہوں، طالب جوہری صاحب نے کہا کہ بیٹا یہ جملہ شرک ہے، یہ مصرع شرک ہے. اور پھر کہا کہ یہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں رب نہ کہو، ہمیں خدا نہ کہو، ہمیں خالق نہ کہو، اور باقی جو مرضی ہے کہو. ہماری فضیلتیں، ہمارا تعارف تم کما حق کو نہیں کر سکتے. ہماری معرفت خود پیغمبر اکرم کا فرمان ہے، یا علی اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا الا انت و انا، سوائے آپ کے اور میرے. اور یا علی مجھے کسی نے نہیں پہچانا الا اللہ و انت، سوائے خدا کے اور آپ کے. اور یا علی آپ کو کسی نے نہیں پہچانا الا اللہ و انا، سوائے میرے اور خدا کے. تو یہ وہ ہیں کہ جو علی بن ابی طالب کو اگر حضور اور خدا کے علاوہ کوئی نہ پہچانتا اور جانتا ہو، ایک انسان ان کے فضائل کیا بیان کر سکتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے. آج یہ جو ایک نئی جنگ چھڑ چکی ہے اور ایک ناصبی جو اہل بیت کے خلاف زبان درازی کر رہا، بھی ان دنوں میں جو واقعات ہو رہے ہیں، جس نے جناب سیدہ کی شان میں گستاخی کی، اور اس کے بعد جب بات آگے بڑھی تو وہ مختلف کلپس لے کر آیا کہ دیکھو شیعہ یہ کہتے ہیں، اور ان کلپس میں ہمارے لوگ تو خیر ہمارے نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، وہ شیعہ نہیں ہے. مکتب ہمارا یوز ہو رہا ہے، میڈیم ہمارا یوز ہو رہا ہے، ممبر ہمارا یوز ہو رہا ہے، لیکن عقائد و نظریات کسی اور کے بیان ہو رہے ہیں. اور افسوس یہ ہے کہ ہم انہیں بھی سن کے واہ واہ کہتے ہیں. کوئی توحید پڑھے تو بھی ہم واہ واہ کہتے ہیں، کوئی شرک کہے تو بھی ہم واہ واہ کہتے ہیں.
ہم نہیں غور کرتے کہ پڑھنے والا کیا کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا طالب جوہری صاحب نے جو تشیع بیان کی اس میں جہاں پر اہل بیت کے فضائل کا سمندر تھا، چونکہ ان کے فضائل کی تو ابتدا کوئی نہیں کر سکتا، جہاں پر انسان کی عقل کا پرندہ پرواز کر کر کے تھک جاتا ہے وہاں سے اہل بیت کے فضائل کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں سے تو ان کے فضائل شروع ہوتے ہیں، بھلا آپ اور میں ان کے فضائل کو کیا سمجھیں گے؟ لیکن طالب جوہری صاحب نے اس بچے کی تصحیح کی، اس بچے کی تربیت کی، اور اسے یہ کہا کہ بیٹا خود ان کا فرمان ہے کہ ہمیں خدا نہ کہو، ہمیں خالق نہ کہو، ہمیں موت و حیات کا مالک نہ کہو، خالق وہ ہے جی، اس کے کام ہے، جو اس کے کام ہے وہ اسی کو اچھے لگتے ہیں، ہم اس کے اور تمہارے درمیان وسیلہ ہیں، وہ دیتا ہے تو ہمارے ذریعے، ہم اولی الامر ہے، اگر یہ نظام چلتا ہے تو ہمارے ذریعے۔ تو آپ کا خاصہ یہ تھا کہ آپ نے اس دروازے پر اپنی جبین نیاز کو خم کیا کہ جس نے انہیں سب کچھ دیا، اور آپ نے دیکھا کہ وہ علم کی بلندی پر تھے، وہ عرفان کی بلندی پر تھے، وہ اپنی کرامات میں بلندی پر تھے۔ کل ابھی ہم نے یہاں سے ان کو ایک ٹریبیوٹ پیش کیا، اور ایک ٹیلی ویژن پر العباس ٹی وی پر ہم نے ایک پروگرام کیا، اور کچھ علماء کو ہم نے اس میں لیا، تو جو ان کے معاصرین میں سے تھے، جو ان کے ساتھ پڑھتے رہے، نجف میں ان کے ساتھ رہے، قم میں ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں نہیں، تو ایسے ایسے انکشاف کیے لوگوں نے کہ وہ کتنے بڑے صاحب کرامت تھے، ان کا تقوی، ان کا عرفان، لیکن جب منکسر مزاجی دیکھتے ہیں تو پتہ نہیں لگتا کہ یہ وہ عبد خدا ہے کہ جو اہل بیت کا تعارف کراتا ہے، اس کو دیکھ کے کہ اگر یہ بندہ اتنی بلندی پر ہے، علم کے اس کمال پر ہے، تو جس گھرانے سے اس نے علم لیا ہے وہ کس بلندی پر ہوں گے؟ چونکہ جس نے علم شہر علم سے لیا ہے اور شہر علم تک باب علم کے ذریعے پہنچا ہے، پھر اس کا علم کائنات جھومتی ہے اس کی باتیں سن کر، اس کے منہ سے پھر پھول جھڑتے ہیں، چونکہ یہ گھرانہ وہ ہے سوائے علی ابن ابی طالب کے کائنات میں دکھا دیجیے، حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو۔ افسوس یہ ہے کہ دنیا علم وہاں سے لیتی رہی کہ جہاں جہالت تھی، جن فیکٹریوں میں جہالت ہو وہاں سے علم کہاں ملے گا؟ جنہوں نے اپنی جہالت کا اقرار کیا ہو، جنہوں نے اپنے آپ کو جاہل کہا ہو، جنہوں نے یہ کہا ہو کہ جب تک ہم سیدھے چلیں چلتے رہنا، جب ہم خود راستے سے ہٹ جائیں تو تم اپنی ڈائریکشن خود متعین کر لینا، جن کو خود شیطان بہکاتا ہو، وہ انسان کی تربیت کیا کریں گے؟ لہذا طالب جوہری صاحب اس مقام و مرتبہ پر تھے کہ اہل بیت کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا، صرف کیا۔ تقریباً 81 سال کی زندگی اہل بیت کی خدمت میں صرف کی، اہل بیت کے ذکر میں زندگی کو صرف کیا، کتابیں لکھی، قرآن حکیم کی تفسیر کی، اور بہت بڑے شاعر بھی تھے وہ۔ اہل بیت کی شان میں جو کلام انہوں نے کہا ہے لاجواب ہے وہ کلام۔ آج ان کے بھانجے جو ہے وہ کچھ ان کا کلام پڑھ رہے تھے ایک ٹیلی ویژن چینل پر، جب ہم وہ پروگرام کر رہے تھے، تو کیا کمال ہے اس میں۔ ان کا گو کہ شعری مجموعہ جو ہے ان کی کتابیں چھپ چکی ہیں، آج وہ اس میں ذکر بھی ہو رہا تھا، تو عام کرنے کی ضرورت ہے، ان کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں کہ آج کے خطباء کے لیے، آج کے علماء کے لیے، آج کے واعظین کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ طالب جوہری صاحب کو پڑھیں اور ان کے انداز کو اپنے اوپر لاگو کریں، ان سے سیکھیں کس طرح سے اہل بیت کے مکتب کو پہنچایا۔ کسی کی دل آزاری نہیں کی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اپنا عقیدہ بیان نہیں کیا، اپنا عقیدہ بھی کھل کر بیان کیا ہے، کسی کی اہانت بھی نہیں کی، لوگوں کو کھینچا ہے، لوگوں کے دلوں میں مقام پیدا کیا ہے، اور لوگوں نے کہا ہے کہ ہاں علی والا ایسا ہوتا ہے۔ آج ہماری بھی ذمہ داری یہ ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے لوگوں کو معاذ اللہ منافق کہیں، اپنے لوگوں کو ایمان کے سرٹیفکیٹس دیں، اگر ہم نے اپنے لوگوں پر شک کرنا شروع کر دیا، کون کتنا بڑا مومن ہے، کون کتنا کم مومن ہے، کس کا عقیدہ کیا ہے، کون کیا پڑھتا ہے اور کیا نہیں پڑھتا، تو دوسروں میں ہم اپنا پیغام کس طرح پہنچائیں گے؟ طالب جوہری صاحب متوازن خطیب تھے، متوازن، ایک ان کا انداز جو تھا وہ درمیانی انداز تھا، متوازن انداز تھا، خطیب بے بدل تھے، خطیب بے مثال تھے، لیکن اپنی گفتگو میں انتہائی احتیاط کرتے تھے۔ کبھی کوئی ایسا جملہ آپ کی زبان سے نہیں جاری ہوا کہ جس سے معاذ اللہ تکثیر کی بو آتی ہو کہ اہل بیت کے فضائل کو کم کر رہے ہیں، یا معاذ اللہ شرک کی بو آتی ہو کہ یہ تو علی کو خدا بنا رہے ہیں۔
باوجود اس کے فضائل و کمالات کی بلندی پر پہنچے ہیں، شہرت کی معراج کو پہنچے ہیں. کیا آج کا خطیب اس معراج کو حاصل نہیں کر سکتا؟ کیا علی کو خدا بنائے بغیر اس کی مارکیٹ ویلیو بہتر نہیں ہو سکتی؟ کیا علی علیہ السلام کی خدا سے لڑائی کرائے بغیر اس کو شہرت نہیں مل سکتی؟ اگر طالب جوہری صاحب صحیح تشیع بیان کر کے اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں، ضرورت یہ کہ محنت کی جائے، ضرورت یہ قرآن پڑھا جائے، قرآن میں دقت کی جائے، احادیث معصومین کو پڑھا جائے. جب آپ محنت کر کے پڑھیں گے تو پھر آپ کو بھی شہرت ملے گی، آپ کی بات بھی لوگ سنیں گے. طالب جوہری جیسے افراد تاریخ بار بار پیدا نہیں کرتی. ان کے جانے سے بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے، ان کے جانے سے ایک ایسا ویکیوم کریٹ ہوا ہے کہ جو شاید ہی کبھی پورا ہو. چونکہ آپ کی ذات ایک انجمن تھی، خطابت ہے تو بلندی پر، علم ہے تو اپنے معراج پر، شخصیت کی انکساری ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ جیسا منکسر المزاج دیکھا نہیں آج تک. یہ تمام تر خصوصیات آپ کی ذات میں موجود تھی. آج کے خطباء اور علماء کو چاہیے کہ آپ کی زندگی سے درس حاصل کریں. پھر آپ کی جو اہل بیت کے ساتھ محبت تھی، عزاداری کے ساتھ جو آپ کی محبت تھی، نواسہ پیغمبر کے ساتھ جو آپ کی محبت تھی، وہ کہ آپ مصائب بہت کم پڑھتے تھے لیکن مختصر ترین الفاظ میں، مختصر ترین جملوں میں وہ شور گریہ ہوتا کہ گویا قیامت بپا ہو گئی ہے. کیا آج کا مصائب خاں جھوٹی روایات پڑھے بغیر وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا؟ طالب جوہری صاحب کا خاصہ یہ تھا، فضائل ہوں یا مصائب، کبھی اپنی طرف سے بات نہیں کی. بات وہ کی ہے جو کتاب میں موجود ہو، بات وہ ہو کہ جو ثابت کی جا سکے. اور آپ کے وہ جملے کہ جو آج بھی سوشل میڈیا پر گھوم رہے ہیں کہ تم نے گریہ کیا، تمہارے آنسو نکل آئے، مجلس تمام ہوئی، اب دامن وقت بھی کوتا ہے، دامن وقت میں اب گنجائش بھی نہیں ہے. دو چار جملوں میں اتنا گریہ کروا دیتے، اتنا شور گریہ ہوتا کہ لوگ تو چاہتے کہ ابھی اور مصائب پڑھا جائے، تشنگی باقی رہتی. لیکن دو چار جملوں میں چونکہ آپ نواسے رسول سے اتنی عقیدت رکھتے تھے، غم حسین آپ کے اندر اس طرح سرایت کر چکا تھا کہ ایک جملہ کافی ہو رہتا. آپ حسین ابن علی کے وہ عزادار تھے کہ آپ کی زندگی میں جو عزاداری کا پہلو ہے، کبھی بھی عزاداری پر کمپرومائز نہیں کیا، غم حسین پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا، اور اس طرح سے عزاداری کی خدمت کی ہے. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے صحابی ابن شبیب سے کہ یا ابن شبیب ان کنت باقیا لشیء فابکی للحسین، اے ابن شبیب اگر دنیا کی کسی بات پر رونا آ رہا ہو نہ رویا کرو، حسین پر گریہ کر لیا کرو. آٹھویں امام فرماتے ہیں ابن شبیب اگر دنیا کا کوئی غم تمہارے دل پر حاوی ہو جائے اور تم چاہو کہ گریہ کرو، آنسو بہاؤ، تو اپنے غم کو غم حسین میں منتقل کر دیا کرو. پھر امام یہ جملہ فرماتے ہیں کہ اے ابن شبیب میرے جد حسین کو اس طرح سے، اتنی بے دردی سے، اتنے ظلم سے شہید کیا گیا، اتنی بے دردی سے قتل کیا گیا. امام فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک دمبا ذبح کیا جاتا ہے. جب دقت کی اس میں کہ امام نے دمبے کی مثال کیوں دی، امام نے یہ کیوں کہا کہ جس طرح بھیڑ کا بچہ ذبح کیا جاتا ہے میرے جد کو ایسے ذبح کیا گیا. دقت کرنے سے پتا چلا کہ جب بھیڑ کا بچہ، جب آپ بھیڑ کے بچے کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں ہر ایک راضی ہوتا ہے، کوئی نہیں آ کر کہتا کہ یہ نہ کرو، سب کہتے ہیں جائز کام ہے، ہر ایک اس پہ راضی ہوتا ہے. امام نے کہا کہ جس طرح بھیڑ کے بچے کو ذبح کرتے ہوئے کوئی اعتراض نہیں کرتا، جب میرے جد حسین کو کند خنجر سے ذبح کیا جا رہا تھا گویا ہر ایک راضی تھا. کسی نے آ کر شمر کے ہاتھ کو نہیں پکڑا، کسی نے آ کر قاتل کو یہ نہیں کہا کہ کس گردن پر چھری چلا رہے ہو، یہاں تو رسول بوسے دیا کرتے تھے، کس گلے پر کند خنجر سے باہر کر رہے ہو، یہاں تو بنتے پیغمبر بوسے دیا کرتی تھی. عزادار حسین امام علی زین العابدین جب مدینہ کی گلی سے بعد از واقع کربلا گزرتے تھے
تو قصاب جانوروں کو چھپا لیتے تھے کہ امام آ رہے ہیں. امام جب جانور ذبح ہوتے دیکھتے تو رک جاتے, گریا کرتے آپ کی آنکھوں سے, گویا ساون کے بادل برسنا شروع ہو جاتے. ایک دفعہ امام گلی سے گزر رہے تھے, قصاب نے چاہا کہ جانور کو چھپا لے اور امام کے سامنے ذبح نہ کرے. امام نے روک لیا, کہا دیکھو یہ میرے نانا کی شریعت میں جائز ہے, تم کوئی ناجائز کام نہیں کر رہے ہو. مجھے اتنا بتاؤ, کیا اس کو ذبح کرنے سے پہلے کھانا کھلایا تھا یا نہ؟ کیا اس کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا یا نہ؟ اس کی آنکھوں میں آنسو ہے, کہا مولا میں تو آپ کا خادم ہوں, آپ کے نانا کی شریعت پہ چلنے والا ہوں. آقا ہم جب بھی کوئی جانور ذبح کرتے ہیں اس کو کھانا بھی کھلاتے ہیں, آقا اس کو پانی بھی پلاتے. عزاداری یہ چوتھے امام کا یہ سننا تھا, منہ کربلا کی طرف پھیرا, اپنا رخ کربلا کی طرف کا کیا, کہا یا ابتا, اے بابا آپ کے نانا کی شریعت میں تو جانور کو پانی پلانا ہے. بابا جان جب قصاب جانور کو ذبح کرتے ہیں ان کو کھانا بھی کھلاتے ہیں, ان کو پانی بھی پلاتے ہیں. شہید کربلا, اے غریب کربلا, اے کربلا کے پیاسے مولا, جب آپ کو ذبح کیا گیا 3 دن کی بھوک دی, 3 دن کی پیاس دی, کسی نے یہ نہیں کہا پہلے پانی کے 2 گھونٹ پلا دو. امام نے اپنی وصیت میں کہا تھا شیعتی مان شربت مذبمان فذکرونی, ہے میرے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پیو میری پیاس کو یاد کرنا, میں تمہارا وہ پیاسا امام ہوں کہ جس کو پیاس کی حالت میں شہید کیا گیا. اے میرے شیعو جب پانی ٹھنڈا تمہارے سامنے آئے, تمہیں کربلا یاد آ جائے, تمہیں کوئی پیاسا یاد آ جائے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا تو یہ اپنی عزت و عظمت کا واسطہ دیکھ محمد وآل محمد استغفار گروپ میں جتنا بھی ذکر کیا گیا, دعائے توسل ہوئی, استغفار ہوا, دعائے نور ہوئی, دیگر جو ذکر اذکار ہوئے, خداوند متعال مجھ حقیر کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ جتنا بھی آج کی محفل میں ذکر ہوا, اس کا ثواب جناب علامہ طالب جوہری صاحب کی روح کو ہم ایصال کرتے ہیں. ان کے درجات کو متعالی فرما, ان کی قبر کو منور فرما. جتنے بھی علماء اس سے قبل جا چکے ہیں خدایا سب کے درجات کو متعالی فرما. جو علماء مومنین اہل بیت کے چاہنے والے دنیا کے جس کونے میں بیمار ہیں سب کو شفا عاف فرما. خدایا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ایک مومن کے جو میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں خدایا ان کی پریشانی ان کی تکالیف کو دور فرما. خدایا استغفار گروپ کے جتنے بھی مومنین و مومنات اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہ ذکر کر رہے ہیں سب کی توفیقات عالیہ کو متعالی فرما, سب کے مال و رزق میں برکت عطا فرما, سب کی تکالیف کو